السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 23 پر بات کریں گے، 2324 پر۔ صفحہ نمبر 88-99 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باب الحیاء من الایمان۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ یہ باب ہے اس چیز کے متعلق کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہے جو کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے اور دین کا علم پڑھنے والے اور پڑھانے والے علماء کرام میں سے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا شمار صغار صحابہ میں، چھوٹے صحابہ میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے خود بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں اپنے آپ کو پیش کیا لڑائی کے لیے کہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے، تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا قرار دے کر، بچہ قرار دے کر اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد پہلا غزوہ جنگ خندق ہے جس میں یہ شریک ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نوجوان آدمی تھا اور گھر میں اتنی فراوانی بھی نہیں اور شادی نہیں ہوئی تھی ابھی تک، مسجد ہی میں سو جاتے تھے، مسجد میں ہی بسیرا تھا۔ لوگ اپنے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر کرتے، آپ بتاتے اس خواب کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا دیتا کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں، میرے خواب کی تعبیر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں مجھے خواب اللہ نے دکھا دیا۔ خواب یہ سبز رنگا ریشم کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے، سبز رنگ کا ریشمی ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے، میں جنت میں ہوں اور جہاں اشارہ کرتا ہوں وہ ٹکڑا مجھے اٹھا کے ادھر لے جاتا ہے، اڑا کے ادھر لے جاتا ہے۔ طارت بی الیہ، جدھر کا بھی میں ارادہ کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، وہ جنت کا ٹکڑا مجھے اٹھا کے وہاں لے جاتا ہے۔ ایک خواب تو یہ آئی، اور دوسری خواب یہ آئی کہ فرشتے 2 آئے اور مجھے لے کے چلے گئے، آگے ایک کنویں کی طرف لے کے گئے جس کی منڈیل ٹوٹی ہوئی تھی اور آگ سے کھول رہا تھا،
میں کہنے لگا اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ تو ایک فرشتہ آگے آیا، دوسروں کو کہنے لگا لا ترو لا ترو، آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ اس طرف کا آنے والا آدمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ خواب جب مجھے آئے تو میں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی، اپنی بہن کو میں نے یہ خواب سنائے کہ مجھے یہ خواب آئے ہیں۔ بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھائی کو یہ خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ، ایک روایت میں یہ لفظ ہیں نعم الرجل عبداللہ لو قام یصلی بن اللیل۔ آپ نے فرمایا تیرا بھائی اچھا آدمی ہے، تیرا بھائی اچھا آدمی ہے، عبداللہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آدمی اچھا ہے، کاش کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرے، رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرے۔ بس یہ خواب کی تعبیر ملنی تھی کہ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوانی میں ہی یہ معمول تھا کہ رات کا تھوڑا حصہ سوتے اور زیادہ حصہ مصلی پر ہوتا، زیادہ حصہ رات کی عبادت میں اللہ کے سامنے سجدوں میں کرتا، قیام میں کرتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی کہ کاش کہ وہ رات کی نماز پڑھے۔ بس یہ اشارہ تھا کہ پھر وہ رات کی نماز چھوڑی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ان کا یہ بیان بھی، اور وہاں بھی انشاءاللہ ان کا دوبارہ تذکرہ آئے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے، مر علی رجل من الانصار، انصار کا ایک آدمی تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں یہ واعظ کر رہا تھا، یار چھڑیا کر، اتنا بھی حیا نہیں کرنا چاہیے، تو بڑا شرمندہ ہے، تو بڑا ایسا ہے، اس طرح کہہ رہا تھا کہ حیا اتنا نہ کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ہو، او بھائی اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو جو اپنے بھائی کو تلقین کر رہا تھا، یار آپ بڑے شرمیلے ہیں، آپ کے حیا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو روکو نہیں، یہ حیا صرف ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت، ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان۔ اس حدیث پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی شاخوں میں ایک بڑی شاخ ہے، اس حدیث پر تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اس لیے چند ایک باتیں آج کے سبق میں، اور وہ یہ حیا یہ ہے کہ آدمی کبھی چیزوں سے بچے، نفرت والی چیزوں سے بچے کہ مجھے دیکھ کر کوئی کیا کہے گا کہ یہ گندا کام کرتا ہے۔ اگر علم ہو، اچھی بات ہو، تو اچھی بات چھوٹے کو کہنی، بڑے کو کہنی، یہ حیا نہیں۔ وہ علم کی بات ہو، معرفت کی بات ہو تو کہہ دینی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جائزہ لیا، فرمایا ایک درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، اس درخت کے پتے نہیں گرتے، اللہ نے اس درخت کی مومن سے مثال دی ہے۔ وہ درخت کون سا ہے بتاؤ، وہ درخت کون سا ہے؟ اور اس مجلس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی تھے، اور وہ اتفاق ایسا ہویا کہ ہر ایک کا دل
وہ جنگل کے درختوں کی طرف چلا گیا کہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اس طرف چلا گیا۔ حالانکہ مدینہ منورہ شہر کے اندر جو درخت بہت کثرت سے تھا وہ تھا، اور ادھر دھیان نہیں گیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جواب صحیح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کھجوریں اور کھجوروں کے باغات مدینے میں کثرت سے موجود ہیں، لیکن اس کی طرف دھیان نہ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ جواب آ گیا تھا، میرے دل میں یہ جواب آ گیا تھا، میرے سمجھ میں یہ تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور میں چاہتا تھا کہ بول کے بتا دوں کہ حضور یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس وجہ سے کہ مجلس کے اندر ابا جی بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، تو میں بولتا اچھا لگوں گا، نہ بولے۔ بعد میں حضرت عمر کو بتانے لگے ابا جی یہ جو جواب ہے اس کا، یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے بیٹا اگر بول کے بتا دیتے تو میرا فخر سے دل سر بلند ہو جاتا، بول کے بتا دیتے تو یہ میرا اعزاز ہوتا اور میرے لیے دنیا کی دولتوں سے بہت عمدہ ہوتا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے یہ ذہانت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا آپ نے جواب دیا۔ اور اس پر علماء نے یہ باب باندھا ہے کہ حیا علم سیکھنے میں مانع نہیں ہونا چاہیے، علم کی بات ہو تو حیا مانع نہیں ہونا چاہیے، حیا تو کرنا چاہیے گندی چیزوں سے بچ کر، گندی چیزوں سے بچنا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ یہ گندا کام کرتا ہے، گندا کلمہ بول رہا ہے، گندا کام کر رہا ہے، گندی حرکت کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حیا ہے خیر کی بات، علم کی بات، معرفت کی بات ہو تو اس کو بتانے میں کوئی آر نہیں، اور وہ بزدلی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ وہ بے سمجھی ہے، وہ حیا نہیں، وہ حیا نہیں۔ خیر کی بات ہو، علم کی بات ہو، خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو پتہ ہے تو بتا دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ تو الحیاء من الایمان، آپ نے فرمایا دا ہو، اس کو چھوڑ دو، اس کو حیا کرنے دو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ دوسری حدیث کے راوی بھی یہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وعنہ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم، وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لے اور نماز پڑھنی شروع کر دے اور زکوٰۃ دینی شروع کر دے، فخلوا سبیلہم، تو پھر اس کو کچھ نہ کہو، اس کا رستہ چھوڑ دو۔ اگر کافر یا مشرک اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، معلوم ہوا ایمان لانے کے ساتھ، کلمہ پڑھنے کے ساتھ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ارکان اسلام کی پابندی ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس جنتی، یہ نہیں، بلکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ،
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ یہ کلمہ اقرار کریں، ایمان کا کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ یعنی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں تا وقت یہ تین کام نہیں کرتے: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ فرمایا فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ کام کریں گے، یہ تینوں کام کریں گے، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو انہوں نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جانیں محفوظ کر لی۔ کسی کلمہ گو کو اور نماز پڑھنے والے کو اور زکوٰۃ دینے والے کو قتل کرنا یا اس کا مال چھیننا یہ جائز نہیں، الا بحق الاسلام، جو اسلام کے حق ہیں صرف وہی ہیں، اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ ظاہری طور پر جو کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ مسلمانوں میں شمار ہونے کے لیے کتنی چیزیں؟ تین۔ مسلمانوں میں شمار ہونے کے لیے کتنی چیزیں؟ تین۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بے نماز مسلمان ہونا تصور میں نہیں، بے نماز مسلمان ہونا تصور میں نہیں۔ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی بے نماز ہو اس کو ملک کا مسلمان حکمران گرفتار کرے، اگر توبہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے تو فبیا، اگر نہ پڑھے تو اس کی گردن اڑا دے، اس کی گردن اتار دے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی گردن اتار دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گردن اتارنا بطور کافر ہونے کے ہے۔ جس طرح کافروں کی گردن اتاری جاتی ہے، بے نماز کی گردن بھی اسی طرح کافر ہونے کے اعتبار سے اتاری جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حدن اتاری جائے۔ سب کا اتفاق ہے کہ گردن تو اس کی اتار دی جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے مسلمان نے جرم کیا تو اس پر حد لگتی ہے، اس پر حد لگے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہونے کی سزا ہے، گویا کہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ائمہ دین اس بارے میں کتنے سخت تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے نماز ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، بے نماز ہونا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ بین الکفر و بین الاسلام ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ اس کا گروہ دوسرا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ، میں جس نے فرق کیا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ان سے جنگ لڑوں گا۔ اور آپ نے اسی طرح جنگ کی، مانعین زکوٰۃ سے اسی طرح جنگ کی جس طرح کافروں کے خلاف جنگ کی تھی، جس طرح کافروں کے خلاف جنگ کی اسی طرح مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف بھی اسی طرح ہی جنگ کی۔ یہ ہمارا دین ہے، اور قرآن پاک نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر ان کو قتل کرنا، ان سے لڑنا جائز نہیں۔ اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا رستہ روکنا چھوڑ دو، ان کو کھلا چھوڑ دو۔ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں، وہ دین کے اندر تمہارے بھائی ہیں۔
اگر بے نماز ہیں تو وہ دین کے اندر بھائی نہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں تو وہ دینی بھائی نہیں۔ تو اس دینی بھائی چارے کو عام کرنا چاہیے، اور یہ اپنی اولادوں کو اپنے گھروں میں یہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بے نماز ہونا، بے نماز ہونا کفر کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے دونوں حدیثوں کو اکٹھا بیان کر دیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔